یہ 12 امام جو ہے نا تو شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ وہ امام ہے ہی کہاں، کس مسجد کے امام ہے؟ یہ آخر امام جو ہے یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا، یہ تو بتائیں نا یہ 12 کہاں کہاں ہے۔ اگر فقہ کے امام ہیں تو کون سی کتاب ہے ان کی فقہ کی؟ حدیث کے ہیں تو ان کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ اور اگر وہ کسی ملک کے امام یا خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں کس ملک کے امام رہے ہیں؟ یہ تو بس ان نے بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، ان کا یہی ہمارے ہیں۔ مستقیمہ کہ صراط مستقیم میرے پیچھے چلنا ہے۔ تو ساری بات یعنی یہاں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی جو اس دنیا میں دے کر گئے تھے وہ 2 چیزیں دے کر گئے تھے۔ کسی امام کی کوئی فقہ نہیں تھی، امام اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب اللہ کے نبی ترکت فیکم شیئین 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو تھام لیا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ سوچئے یہ آئمہ کا چکر کہاں سے چلا؟ امام کس نے بنائے؟ شیعہ نے 12 امام بنائے۔ سنیوں نے دیکھا کہ جب 12 امام شیعہ نے بنا لیے تو کم از کم 4 ہم بھی بنا لیں۔ امام نہ اللہ نے بنائے نہ اس کے نبی نے بنائے۔ امامت کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ ہے۔ ان کے نزدیک تو بننا اللہ کا کام ہے، اللہ بناتا ہے۔ سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا بات، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ سارے مجمع کی توجہ، سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے کتنے اوصیاء بنائے، تو اللہ نے 2 صفات ہمیشہ بتائی ہیں۔ ایک، وہ ہمیشہ 12 ہوں گے۔ اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں بتایا کہ تعداد کتنی ہوگی تو 12 بتائے ہیں، نہ 3 نہ 4 نہ، ہمیشہ بتائے ہیں 12۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 5واں سورہ 12ویں آیت۔ تو 5واں سورہ ہے 12ویں آیت، 5 اور 12 کو کبھی نہ بھلائیے گا۔ اللہ نے ائمہ کی تعداد بھی بتائی ہے، 12 بتائی ہے ہمیشہ، اور وہ بھی 5ویں سورہ 12ویں آیت میں۔ تو 5 اور 12 ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ 5واں سورہ سورہ مائدہ 12ویں آیت ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے ہیں، 12 امام بھیجے ہیں۔ توجہ ہو سارے، اللہ نے جب بھی قرآن کے اندر اپنے انبیاء کے اوصیاء کی تعداد بتائی ہے تو 12 بتائی۔ پہلا جو اللہ نے خاصہ بتایا، میں نے کہا 2 خصوصیات۔ پہلا خاصہ یہ کہ سب 12 ہیں، جناب آدم کے 12 اوصیاء، جناب نوح کے 12 اوصیاء، جناب ابراہیم کے 12 اوصیاء، جناب اسماعیل کے 12 اوصیاء، جناب اسحاق کے 12 اوصیاء، جناب موسیٰ کے قرآن بتا رہا 12، جناب عیسیٰ کے 12۔ تو پھر پیغمبر کے 12 کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان کبھی بھی کوئی سوال کرے بھئی آپ 12 کو کیوں مانتے ہیں، تو آپ کہیں آپ دلیل دیں 12 کو کیوں نہیں مانتے۔ دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دلیل کی اسے ضرورت ہے جو 12 کو نہیں مانتا۔ توجہ ہو بھئی، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، جس پیارے انداز سے سننا سارا مجمع اسی انداز سے سنے گا۔ تو اللہ نے جب بھی بتایا تو تعداد بتائیے اوصیاء کی 12، اور دوسری خصوصیت اللہ نے بتائی ہے قرآن کے اندر وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا آگے، وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک یہ اس کی ذریت میں ہے، اس کے اہل بیت میں ہے۔ اللہ نے جب بھی انبیاء کے اوصیاء بتایا کہ اس کی ذریت میں، اس کے اہل بیت میں، کبھی نہیں کہا اِنَّ مِن أَصْحَابِهِ۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ بے شک اس کے اصحاب میں نے اس کے اوصیاء کو رکھا، ہمیشہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا من ذریت، بے شک ذریت میں رکھے، اور 12 رکھے، 12 بتائے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر میں۔ پورا انہیں ذکر دے رہا ہوں سارے حضرات کی خدمت میں۔ جب ان میرے مسلمان بھائیوں نے کہا نہیں بس یہ 12 کو مانتا ہے، میں نے کہا اٹھو، صحیح بخاری کتاب الاحکام، کیا تمہاری صحیح بخاری کے اندر 94واں باب ہے، اس کے اندر لکھا پیغمبر اسلام نے فرمایا لا یزال امر هذه الامه، اس امت کا امر زوال پہ نہیں آئے گا، حتی تکون فیہم 12 حتی یکون فیہم 12 رجلا، جب تک کہ 12 مرد حکومت نہ کر لیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بعد کتاب الباری صحیح البخاری،
آپ کا میں نے کہا یہی نظریہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری، اس میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں 7، صحیح بخاری میں 1، اور وہاں پہ لفظ آیا 12 رجلا، 12 مرد، لفظ آیا 12 رجلا، 12 مرد، 12 رجلا، امام و خلیفہ نے کہا رجل کہا، مرد کہا ہے، مرد، اگر مرد کو سمجھنا ہے تو کچھ دیر خیموں چلے۔ میدان گرامی خود صرف صحیح بخاری مسلم میں نہیں، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل، سب جگہ کہ 12 ہوں گے، ہر جگہ پہ ہے 12۔ اب مجھے پیش کرنا ہے کہ دوسرے کے اہل بیت میں ہوں گے، اہل بیت، اب یہ سننا چاہیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ اہل بیت، کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کے اصحاب کو، ان کی تمام کے تمام جتنے بھی ماننے والے اوصیاء تھے، ان کے انصار کو اور ان کے اصحاب کو ایک طرف رکھا، کہا کہ ان کی عالم ذریت میں وہ خون ہو، وہ شجرہ ہو، وہ پاک دامنی ہو، کہا کہ شجرے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کو بھی بغیر وضو کے مسکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کل جملہ کسی اور جگہ پہ کہہ رہا تھا، قرآن کو بھی بغیر وضو کے، بغیر پاکیزگی کے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا، جب تک پاک نہ ہو، جب تک پاک نہ ہو، جسم پاک نہ ہو تو قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ وارث سے قرآن کو مس کرنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا بڑا، پاکیزگی بہت شرط، جب ماننے کے لیے شرط ہے پاکیزگی تو پھر وسیع کے لیے کتنی بڑی شرط ہوگی۔ جاؤ بخاری شریف دیکھنا، مسلم شریف دیکھنا، سنن ابو داؤد دیکھنا، سنن ابن ماجہ دیکھنا، یہ ساری وہ کتابیں جنہیں سروں پہ اٹھایا جاتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ مسند ابو عوانہ دیکھنا، یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، مسند احمد ابن حنبل دیکھنا، کتنے حوالے گناؤں، ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز العمال دیکھنا، منتخب کنز العمال دیکھنا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا سیکون بعدی خلفائی 12، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ بھائی سننا خدا کی قسم، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا، حضرت جابر ابن سمرہ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ کہا زج الناس وکبروا، اس جملے کو لوگوں نے سننے نہیں دیا، اتنا شور مچایا کہ وہ جملہ میں سن نہ سکا۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو آگے بیٹھے تھے بعد میں، کہ بابا رسول نے وہ جملہ کیا کہا جو میں سن نہ پایا؟ تو کہنے لگے، کہا تھا انہوں نے کلہم من قریش، وہ سارے 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی روایت کیا ہے؟ زج الناس، لوگوں نے شور مچایا، ٹھیک ہے، شور مچایا۔ جب رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہیں تو لوگوں نے شور مچایا اور اگلا جملہ سننے نہیں دیا، جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے سن لیا۔ دوسری روایت اسی کتاب کی کنز العمال کی کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ سمنیہ الناس، لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ میں بہرا ہو گیا اور میں سن نہ سکا۔ یہ دوسری روایت ہے، سمنیہ الناس، اتنا شور مچایا کہ رسول کا کلام سننے نہیں دیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ تیسری روایت سنو گے؟ کہنے لگے کہ یوم نہیں، عشیت الرجم الاسلمی، یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اسلمی نام کے ایک شخص کو سنسار کیا جا رہا تھا تو رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ فکان الناس یقومون ویقعدون، جب رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے تو لوگ شدت جذبات سے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ 3 لفظ آئے ہیں، سننے نہیں دیا، شور مچایا، کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے، رسول کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب ایک روایت مجھ سے اور سنتے جاؤ، ینابیع المودت، مطالب الصول، مودت القربہ، جواہر الاقرین اور فرائض الصلتین، 5 کتابوں سے دیکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے اس دن یہ کہا تھا سیکون الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی۔ رسول نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن کا پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ تو جب پہلا اور آخری معین کر دیا تو درمیان والے بھی اسی لیول کے ہوں گے، کوئی ہے نا۔
حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا ہے. بڑے ہیں صحابی رسول جنہوں نے 12 خلفاء کی روایت نقل کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ رسول کے 12. قرآن کہتا ہے عالم 12, رسول نے کہا میرے خلیفہ 12. میں نے 5 کتابوں کے حوالے دیے, رسول نے کہا میرے بعد امام 12. تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ امام 12 ہیں, تو اگر آپ 11.25 یا 11.5 مانیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. 12 ماننے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو میرے نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو داہنی ٹانگ پہلے رکھیں یا بائیں ٹانگ پہلے رکھیں. بھائی تمہارے لیے اس 21ویں صدی میں شاید یہ مسئلہ اہم نہ ہو, لیکن یہ اتنا اہم اس دور میں تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں نے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ مسواک داہنے ہاتھ میں پکڑیں یا مسواک بائیں ہاتھ میں پکڑیں. ٹھیک ہے نا. یہ بڑے دیندار لوگ تھے, چاہتے یہ تھے کہ جو بھی کام کریں وہ اذن رسول سے کریں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول نے کہا ہو میرے بعد 12 امام ہوں گے اور وہ یہ نہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ ہے کون. اب جاؤ, ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اس وقت اردو میں تمہارے ملک میں موجود ہے. کتاب اوریجنلی عربی میں, ینابیع المودت, شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 14ویں صدی ہے, 13ویں صدی کی مشہور شخصیت ہے. یہ شیخ الاسلام تھے قسطنطنیہ میں, یعنی سرکاری طور پر قاضی قضات تھے. ان کی کتاب ہے ینابیع المودت. اس ینابیع المودت کو جب کھولو گے تو دوسرے باب میں 3 روایتیں, پہلی, دوسری, تیسری. شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی کرو, صاحبان امر کی کرو. اللہ تو معلوم ہے کون ہے, اچھا رسول بھی معلوم ہے کہ آپ ہیں. یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی ہم اطاعت کریں؟ تو رسول نے کہا ان کا پہلا علی ہے, دوسرا حسن ہے, تیسرا حسین ہے, چوتھا پھر علی ہے, 5واں محمد ہے, 6واں جعفر ہے, 7واں موسیٰ ہے. 12 تک کے نام بتلائے. سنو 12 تک کے نام بتلائے, صرف نام بتلائے. ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے فوراً بعد کی روایت, کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 12 کون ہے؟ کہا پہلا علی ابن ابی طالب ہے, دوسرا حسن ابن علی ہے, تیسرا حسین ابن علی ہے, چوتھا علی ابن الحسین ہے, 5واں محمد ابن علی ہے, 6واں جعفر ابن محمد ہے. اب ولدیتیں بھی بتلائیں. اچھا بھائی, تو پہلی اور دوسری روایتوں کو تو یاد رکھو گے نا, اور اب تیسری روایت اسی باپ کی, اسی کتاب کی. ٹھیک ہے نا. کہا یا رسول اللہ یہ 12 کون؟ کہا ان کا پہلا علی سید الاولیاء, حسن المجتبی, حسین سید الشہداء, علی زین العابدین, محمد باقر علم النبیین, جعفر ابن محمد الصادق, موسیٰ ابن جعفر الکاظم. اب لقب بتلائے. اور یاد رکھیں گے جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں, یہ شیعوں کے نہیں ہیں. اگر شیعہ ان کو مانتے ہیں تو وہ ہیں ہی ایسے کہ ان کو اپنے بگانے سارے ہی مانتے ہیں. اور بھائی اب سکھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں, ہم اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں کہ سکھ مانتے ہیں اللہ کو؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ کی توحید کے قائل سکھ بھی ہیں. سکھوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا رب ایک ہے. ان کی جو گرو گرنتھ ہے اس کے اوپر جو ٹاپ پہلی آیت ہے اس کا پہلا چیپٹر یہ ہے کہ ہکوں رب ہے. اس کی پہلی لائن ہی توحید سے شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہیں. اب ہم سکھوں کی مخالفت میں توحید کو چھوڑ دیں. ناستی اور یزیدی صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم صحابہ کو ماننا چھوڑ دیں کہ یہ ناستی مانتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں میرے نبی کی آل رب نے بڑھائی اتنی سونی ہے کہ اپنے بگانے, اور میں کہتا ہوں ہندو سکھ یہودی بھی جب انہوں نے کوشش کی کہ مصطفیٰ کی آل میں سے کوئی عیب نکالا جائے تو بڑے بڑے ان کے رائٹر اور لکھنے والے, لینن جیسے, ڈاکٹر جیس دارا جیسے, اور جناب جام رام جیسے بڑے بڑے ان کے لکھاری, وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے حسین جیسا بیٹا نہ ماں نے کوئی جنا ہے اور نہ ہی جن سکتی ہے. اس
اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اہل بیت ہمارے ہیں کہ یہ آئمہ اہل بیت ہمارے آئمہ ہیں، علی ہمارے ہیں، حسن مجتبی ہمارے ہیں، امام حسین ہمارے ہیں، امام زین العابدین ہمارے ہیں، امام سیدنا باقر و جعفر صادق ہمارے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، حضرت امام علی رضا محمد تقی و علی النقی و حسن عسکری ہمارے ہیں، حضرت محمد المہدی ہمارے ہیں،